اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھے یعنی QC1 بیچ 319 کے اندر خوش آمدید اور مبارکباد، اور اس بات پر مبارکباد کہ اللہ رب العزت کا یہ ایک بڑا خاص انعام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مصداق جس میں آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ اس حدیث اور اللہ کے حکم کے مصداق آپ نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے جس سفر کا آج آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ اس کو سیکھتے سیکھتے اس کو سکھانے والے بن جائیے، اور انشاءاللہ یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اس میں آپ نہ صرف یہ کہ سب سے پہلے قرآن کو، میں صرف یہ دو سلائیڈز آپ کے سامنے کل والی تھوڑی سی دہرا رہا ہوں لیسن سے پہلے، کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم قرآن کے اس کورس کے اندر 20 گھنٹوں میں 40,000 سے زیادہ جو قرآن کے 50% الفاظ بنتے ہیں ان کا ترجمہ انشاءاللہ سیکھیں گے، اور نماز پوری کی پوری جب اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے کون سی بات سن لی ہے، اللہ سے تعلق بہتر ہوگا، قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور کیا ہوگا، جب نماز سمجھ آئے گی، اس میں توجہ ہوگی، اس میں دھیان ہوگا، تو پھر خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، شوق بڑھے گا، دل کیا کرے گا کہ نماز میں لمبی قرات ہو اور زیادہ باتیں ہوں اور محبت سے آپ کھڑے ہوں، بھاگنا نہیں پڑے گا ہمیں نماز سے، اور پھر اس کتاب کے ساتھ ہمارا زیادہ بہتر تعلق قائم ہوگا۔ ابھی یہ اجنبی ہے، جب آپ کو اس کے الفاظ آتے ہوں گے، جب آپ کو ان کا معنی آتا ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ اس سے تعلق پیدا ہوگا، اور جن سے آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جن احباب سے آپ کی قربت ہو جاتی ہے، آپ اس میں بہتری فیل کرتے ہیں۔ اجنبیوں سے تو ہمیں ڈر لگتا ہے نا، تو ہم انشاءاللہ اس کتاب سے زیادہ اچھا تعارف اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں گے، اور پھر ہم کیا کریں گے، یہ کورس ہمیں، یہ کتاب ہمیں نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب دے گی، ہم اس طرف بڑھیں گے، یہ بھی ہمارا انشاءاللہ اپنے اخلاق اور اعمال بہتر کریں گے، میں اور آپ سب مل کر، اس میں بھی ہماری تبدیلی آنی چاہیے۔ اور پھر بونس یہ کہ 100 جملے ہم عربی کے بھی آپس میں بولیں گے اور سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ اسی کورس کے اندر کر لیں گے۔ اور کورس کا آپ کا سلیبس بہت ہی آسان ہے، پوری نماز، آذان، 6 سورتیں اور 4 چھوٹی چھوٹی دعائیں، تو یہ الحمدللہ ہمارا کورس ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں شیئر بھی کر دی جائیں گی، اور یہ پریزنٹیشن بھی دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویڈیو ساری آپ کو انشاءاللہ مل جایا کریں گی۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے، کل آپ کو صرف سیمپل پڑھایا گیا تھا، آج ہم انشاءاللہ پورا اس کو پڑھیں گے، ہم کس طرح پڑھا کریں گے۔ تو آج ہم کیا سیکھیں گے، آج ہم انشاءاللہ سب سے پہلے تعوذ، جو قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی پوری حیت کو دیکھیں گے، اور گرامر میں ہم انشاءاللہ بڑے دلچسپ طریقے سے آج ہوا، ہم، انت، انا وہ پڑھیں گے، اور آج کے اس 1 گھنٹے کے اندر، اس ایک سبق میں ہم 10 اور 2 12 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 7248 ٹائمز 7248 بار آئے ہیں، یعنی آج کے دن میں ہی آپ قرآن کا 10%، یہ کتاب جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، صرف آج کے دن میں اگر آپ توجہ سے بیٹھیں، پورے شوق سے چیزوں پر غور کریں، تو آج کے دن میں انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر اس میں آنے والے 7248 الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا۔ تو الحمدللہ کہیے، اور بس توجہ سے شروع ہو جائیے، تو یہ انشاءاللہ بیٹری ہماری چارج ہونے شروع ہو جائے گی۔ یہ کوئی بھائی کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، باقی سب کو آ رہی ہے، مجھے ذرا کنفرم کر دیں، ان کو اگر نہیں آ رہی تو انہیں کوئی نہ کوئی گائیڈ کر جی دے گا۔ سر، آڈیو ویڈیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلیئر ہے سر، سلائیڈز ہر چیز کلیئر ہے۔
جزاک اللہ. سو انشاءاللہ یہ بیٹری ہماری چارج ہوتی جائے گی اور ہم چارج ہو جائیں گے. تو آج تک ہم دنیاوی چیزوں کے لیے چارج ہوئے، آج ذرا اللہ کے کلام کے لیے انرجی کو چارج کریں گے، آگے بڑھتے رہیں گے. تو تعوذ جو ہے، تعوذ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کو کہتے ہیں. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس لیے ہم پہلے اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں، یہیں سے اپنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آئیے، طریقہ یہ ہوگا ہمارے پڑھنے کا روزانہ. آپ کے سامنے سب سے پہلے عربی کی جو ورس ہوگی، جو بھی آیت کا ٹکڑا ہوگا، جو دعا ہوگی، جو تسبیحات ہوں گی، وہ رکھی جائیں گی. پھر نیچے اس کا رواں ترجمہ لکھا ہوا ہوگا، جیسے ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. سو پہلے لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نیچے آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم سے شیطان جو مردود ہے. اور اس کے بعد آپ کو ہر لفظ کو ہم لیا کریں گے، اس کو بریک کریں گے، اس کا سٹرکچر دیکھیں گے، وہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، تاکہ آپ کو ذرا موٹیویشن بھی ملے. اس نمبر کو تو آپ نے یاد نہیں رکھنا، لیکن ویسے آپ کو بتایا جائے گا. اور اس کا معنی کیا ہے، اور آپ نے کیسے اس کو یاد رکھنا ہے، اس کے مادے کے حروف کیا ہیں. ٹھیک ہے جی، روٹ لیٹر جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نیچے اس کو ڈسکس کیا کریں گے ساتھ ساتھ. تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ سبق پیش ہوگا. آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، دہرائیں گے، ہم مل کے اس کو آگے بڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کو سیکھتے جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جیسے میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من سے شیطان، شیطان رجیم جو مردود ہے. تو اب سب سے پہلا جو لفظ ہے اس کو اٹھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اعوذ. اب یہ اعوذ جو قرآن میں 7 بار آیا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، دونوں جینڈر جو بھی آپ کو اس حساب سے ہو جائے گا. پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں. اور اس کے آپ مادے کے حروف اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں اوپر لکھے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ عین، واو اور زال. تو اعوذ یہ جو ہے، یہ اس کے بہرحال ان پر ابھی خود کو کنفیوز نہیں کریں، آگے جا کے اس پر زیادہ بات کریں گے. تو ابھی ذہن میں کیا رکھیں؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں. تو ہم سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن شروع ہوتے ہی ہم نے کہا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں. یہاں یہ یاد رکھے کہ میں ایک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں ایک اکیلا میں ہوں، خاتون ہے یا مرد ہے، جو بھی آپ. پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں. کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں کس کی؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ، یعنی آپ دیکھیں سٹارٹ کس کا ہو رہا ہے؟ ظاہر اللہ کی پناہ میں، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے ہمیں. قرآن شروع کرنے سے بھی پہلے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ، یعنی سیفٹی فرسٹ. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سڑک پر جاتے ہیں نا، موٹر وے پہ. یہ پاکستان میں بھی الحمدللہ اب تو یہ کلچر بہت عام بھی ہو گیا ہے. تو ہم تو گھر میں ہی سٹارٹ کرتے ہی گاڑی آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں کہ بھئی اب گاڑی چلنے لگی ہے تو خود کو محفوظ کریں. تو آپ قرآن پڑھنے لگے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں، سب سے پہلے خود کو محفوظ کر لیں. تو ہم نے کہا سیفٹی فرسٹ، بکلا. تو سب سے پہلے حفاظت کی تعلیم. تو اب کس کی پناہ میں آئے؟ باللہ، باللہ. اب یہ باللہ، اب دیکھیں یہیں سے مزے کی بات شروع ہو گئی ہے اور آپ کی موٹیویشن کی. باللہ کا ورڈ قرآن میں 2550 ٹائمز آیا ہے، 2550 بار. تو اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے بنا ہے؟ اب یہ ذرا سٹرکچر دیکھیے کیسے بنا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے، یہ ایسے بنا ہے. یہ بی اللہ کے ساتھ جڑ گیا اور یہ بن گیا باللہ، بی اللہ کے ساتھ. اور بی کا مطلب کیا ہے؟ کی. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ جیسے ہوتی ہے نا انگلش کی، کیا انہیں کہتے ہیں، بالکل ورڈ ذہن میں نہیں آ پا رہا. Conjugation. جی سوری، Conjugation. ہاں prepositions اور conjugation، بالکل ٹھیک ہے. prepositions, this is how it stuck sometime. So اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. So باللہ، تو بی جو ہے وہ ہے ٹکڑا ہے. اب اینی ویز یہاں پر صرف آپ یہ سیکھیں کہ باللہ، بی ایک ٹکڑا ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور مل کر بن گیا اللہ کی. تو ہم اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں. سو باللہ.
تو اس کورس میں جو مزے کی چیز ہوگی نا، ہم ترجمے کے ساتھ بہت سی چیزیں سیکھیں گے کہ کیسے عربی میں ایک لفظ جو ہے نا 2 یا 3 الفاظ کے ساتھ جڑ کے بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے باللہ تھا، یہ بی الگ تھا، اللہ الگ تھا، دونوں کو جڑ کے بنا ہوا ہے باللہ. اب جب آپ کو بریک کرنا آ جائے گا آپ کو ترجمے میں آسانی ہوا کرے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سیکھتے سیکھتے آگے بڑھیں گے. اور اگلا لفظ ہے من. اگلا لفظ کیا؟ من. من کا مطلب ہے سے. اب یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 3000 سے زائد بار. من سے. تو یعنی آپ نے یہ کتاب کھولی، قرآن کھولا، اور جہاں بھی آپ کو من نظر آیا، اب یہ رینڈملی دیکھیں میں نے یہ رینڈملی کھولا، رینڈملی ایسے آپ کے سامنے ایک صفحہ، تو میرے بالکل سامنے یہ اتنی دفعہ ہے قرآن میں، میرے بالکل سامنے یہاں پر آ گیا من دون اللہ من اولیاء. تو من ایک ہی آیت کے اندر سامنے 2 دفعہ یہ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے. تو یہ قرآن کے آپ کو ہر صفحے پر تقریباً مل جائے گا من، کیونکہ 3000 بار ہے نا، بلکہ بہت دفعہ ملے گا. تو اب دیکھیں آج ابھی انہی لمحات کے اندر آپ کا اس کتاب کے ساتھ تعارف کتنا بہتر ہو گیا. آپ ہر صفحے سے تعارف ہونا شروع ہو گیا من سے. تو اب یہ لفظ آپ نے بھولنا نہیں ہے، من سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سے. اور یہ اس کی آپ نے یاد کیسے رکھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یہ اعوذ باللہ میں تعوذ میں آیا ہے من سے. اس کے اور معنی بھی ہیں، مختلف جگہوں پہ تھوڑے سے معنی بدل کر بھی آئیں گے. اردو میں جیسے من جانب، کسی کی جانب سے، تو سے، لیکن عمومی معنی ہم اس کا انشاءاللہ ذہن میں رکھ لیں گے. اور وہ کیا ہے؟ سے. اردو میں کہتے ہیں نا آپ سے مجھے کچھ کام تھا، تو سے. تو ہم پناہ میں آ رہے ہیں اللہ کی، کس سے؟ سے، شیطان سے، من سے. ذرا آپ ہی سب بولے میرے ساتھ، کیا کہیں گے آپ؟ من سے. من سے. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے، اگر آپ چیٹ باکس میں مجھے بتانا چاہتے ہیں بتائیے. جی، من سے. یہ کام ہم نے ساتھ ساتھ کرنے ہیں، ہم نے ساری ڈومینز استعمال کرنی ہے، منہ سے بولنا ہے، خود کو سنوانا ہے، لکھنا ہے، تاکہ ہمیں یہ پکا ہو جائے. اور کلاس میں جس قدر آپ اچھے طریقے سے توجہ سے بیٹھیں گے الحمدللہ. صرف یہ دیکھیے پیچھے ہم نے سیکھا ہے باللہ، اللہ کی، اور یہ ہے من. تو 5000 سے زائد الفاظ. یعنی اس کتاب، ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، اور ابھی الحمدللہ ہم اس کے ہر صفحے میں کوئی نہ کوئی تعارف، ہماری جان پہچان نکل آئی ہے. تو یہ اللہ کے فضل سے ہے، اور آپ کا کام صرف اس کو یاد رکھنا ہے یہاں پر، اور اچھے طریقے سے اس کو دہراتے رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ من پکا ہو گیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا لفظ ہے الشیطان. اصل میں یہ الشیطان عربی کلیے کی وجہ سے ہم الشیطان پڑھ رہے ہیں. جب الگ کریں گے، اس کو بریک کریں گے، تو یہ ہے ال اور شیطان. ال اور شیطان. تو اب یہ اش پڑھنے میں تھا من الشیطان. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب الگ کیا، بریک کیا لفظ کو، تو بنا ال اور شیطان. یہ جو ال یہاں پر آیا نا، اس کا مطلب ہے ساری جن سے شیطان، تمام کے تمام، یعنی ہر شیطان. ٹھیک ہے؟ اور اس کے اور معنی بھی آئیں گے الف لام جو لگتا ہے اس کے، لیکن یہاں پر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تمام کے تمام، سارے. تو من الشیطان، شیطان کی ساری جن سے، ہر شیطان سے. شیطان کا لفظ چونکہ اردو میں کامن ہے، آپ سب کو آتا بھی ہے. یہاں پر صرف یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ جب اس کو بریک کیا تو الف لام لگا اس کے ساتھ. تو اس الف لام کا مطلب مختلف مطلب ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو مطلب ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام، ہر شیطان، ساری جن سے شیطان، شیطان کی ہر قسم، اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. تو یہ نقطہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے یہاں پر. تو شیطان کی جمع کیا ہے؟ شیاطین. کیا جمع ہے اس کی؟ شیاطین. شیاطین، شیطان، شیاطین قرآن میں 88 ٹائمز آیا ہے. تو یوں الحمدللہ. اب دیکھیں اب ہم نے ایک نئی چیز سیکھی کہ اچھا کس طرح سے شیطان کی جمع ہے شیاطین. تو یہ آپ نے، یہ بھی قرآن میں آتا ہے لفظ شیطان اور شیاطین. تو شیطان اور شیاطین. تو اب یہ جو شیطان اور شیاطین ہے نا، اگلا لفظ جو اس سے اگلا ہے الرجیم. اگلا لفظ کیا ہے؟ الرجیم. وہ لفظ شیطان کو ایکسپلین کر رہا ہے. اور وہ لفظ بھی ویسے آپ جب جوڑ کر پڑھیں گے تو آپ نے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نر، نون زیر جا کر را سے مل گیا تھا، نر رجیم.
لیکن جب الرجیم کو الگ ہم رکھتے ہیں تو یہ بھی الف لام ال اور رجیم، ٹھیک ہو گیا؟ تو الرجیم، تو یہاں پر الف لام پھر آیا. دیکھیں اب یہاں پر ایک غور کریں، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ الف لام کا اوپر کیا مطلب تھا؟ ذرا بولیں، کون بتائے گا مجھے چیٹ باکس میں؟ میں ذرا آپ کی میموری بھی ساتھ ساتھ ہی چیک کروں، دہرائی بھی ہو جائے گی. دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے بتاتا ہے. سسٹر سیرت نے سب سے پہلے لکھا ہے، بردر محمد عمر، اور بھی بہت سے احباب لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جو احباب چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے یا نہیں لکھ پا رہے نا، وہ جب بھی میں کچھ پوچھا کروں گا تو اتنا اونچا بولیں آپ کے کانوں میں آواز، آپ کو خود پتہ لگے آپ نے کیا کہا ہے، تاکہ جب میں دوبارہ بتاؤں تو آپ اس کو کریکٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا؟ سو ابھی ہم نے اس کا ایک معنی الف لام کا سیکھا، تمام، سارے، ساری کی ساری جنس، ہر شیطان ہے نا، آل ٹائپس. اب ہم نے کہا الف لام ساتھ ہی آیا ہے شیطان، الشیطان اور الرجیم میں. تو الرجیم یا الرجیم میں جو آیا یہ ہے وہ جو یہ کنیکٹ کر رہا ہے رجیم کے لفظ کو شیطان کے ساتھ، یعنی یہ کہہ رہے ہیں شیطان وہ ہے جو رجیم ہے. تو اس کو کنیکٹنگ ورڈ کے طور پر یہ آیا ہے اور اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے شیطان کی کہ شیطان ہے کس چیز کا نام، اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے. تو اس نے بتایا ہمیں یہ کہ یہ رجیم ہے. یہ کیا ہے؟ رجیم، را جیم میم، رجم کا لفظ ہو سکتا ہے آپ کی ووکیبلری میں ہو، کامن نالج کے حساب سے، کامن سینس میں رجم کا ہم لفظ استعمال بھی کیا جاتا ہے حج کے موقع کے اوپر. تو رجیم ہے. یہ کیا ہے؟ رجیم 6 دفعہ قرآن میں. اور رجیم کا مطلب ہم عام طور پہ ترجمہ کر دیتے نا، مردود، دتکارا ہوا. کون؟ مردود. آئیے آج ذرا مردود کی تھوڑی تعریف دیکھتے ہیں. مردود کہتے کس کو ہیں؟ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اب رجیم کا معنی ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا. یہ بتائیں کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ بتائیے، کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ ماشاءاللہ ہماری بہن یاسمین نے سب سے پہلے کہا ہے اور باقی سب بھی کہہ رہے ہیں بالکل نہیں. تو بس سمجھ جائیں، یہیں سے اب ذہن میں رکھ لیں، رجیم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. دھتکارا ہوا مردود کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر، لیکن یہ شیطان مردود لعین جو ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، یہ مردود ہے. تو آج سے ہم نے یاد رکھنا ہے رجیم کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا. مردود یا رجیم کا مطلب جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. تو یہ معنی آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ ابھی تک ہم نے عربی کے سارے الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش کی، اور ہم نے کہا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، شیطان کے ٹکڑے کیے تو کہا الشیطان، سارے کے سارے شیاطین سے، ہر شیطان سے، اور الرجیم وہ جو مردود ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بالکل رد کیا ہوا، مردود، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اچھا جی، اب شیطان ہے کون؟ کیونکہ شیطان کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اس کورس میں بھی آپ نے قرآن سیکھنا شروع کیا، یہ جو دشمن ہے نا، یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. اس کو بڑی مصیبت شروع ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو دنیا میں کھویا ہوا تھا، اس نے یہ کیا کام شروع کر دیا کہ قرآن کا ترجمہ سیکھ رہا ہے، قرآن کو جان رہا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. اور یہ شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کے ایکسپیرینس کا ذرا لیول چیک کریں. حضرت آدم پہلے نبی، پہلے انسان، تب سے لے کر آج تک یہ لوگوں کو بھٹکا رہا ہے. اس کا تجربہ دیکھیں، ہم دنیا میں کسی کا 60 سال 70 سال ہونا، ہم کہتے ہیں بڑا ایکسپیرینس ہے یار، 50 سال ایکسپیرینس ہے. تو یہ اور بھٹکانے کا لیول کیا ہے کہ جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکا کے جنت سے نکلوا دیا اس نے. تو ہم، میں اور آپ کیا چیزیں؟ تو ہم میں سے کوئی حضرت آدم سے بہتر تو نہیں ہے. اور پھر اس نے اللہ کے سامنے یہ کہا کہ میں ان کے اوپر، یعنی ہم لوگوں کے اوپر، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے حملے کرے گا، آگے سے پیچھے سے حملے کرے گا. تو اب اس شیطان کو، اس دشمن کو، اور ابھی صرف اتنا نہیں، یہ کون ہے؟ ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، ہم پر حملے کر رہا ہے اور ہر جگہ حملہ کر سکتا ہے. آپ کا دنیاوی دشمن ہو نا تو وہ بیچارہ کسی وقت حملہ کر سکتا ہے. یہ آپ کے گھر میں، آپ کے آفس، بازار، دوستوں میں، اور جب آپ موبائل لے کر اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو کہتا ہے دیکھو بری بری چیزیں، خوب وقت ضائع کرو اور انہی چیزوں میں کھوئے رہو. تو ہم اس سے حالت جنگ میں ہیں، اور ایسا دشمن ہے یہ نظر بھی نہیں آتا ہمیں.
آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. دنیا کا دشمن ہوتا آپ دیکھ لیتے, اس سے بچ جاتے. کوئی دنیاوی دشمن ہوتا آپ اسے مار لیتے, آپ بھی لڑتے آگے سے, آپ اسے دعوت دے کے قائل کر لیتے, اپنے ساتھ ملا لیتے. نہیں, نہ اسے مار سکتے ہیں, نہ اسے دعوت دے سکتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اتنا خطرناک دشمن, اتنا زہریلا, اتنا کرٹیکل, اتنا نقصان دہ, تو اتنے بڑے دشمن کے لیے آپ اللہ کی رحمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ نے کیا کیا. طاقتور علاج چھوٹا سا. تو اللہ نے کہا جب یہ تمہارے اوپر طاری ہونے لگے اور جب تم اچھے کام کرنے لگو اور قرآن پڑھنے لگو تو کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سو الحمدللہ اعوذ باللہ کہنا جو ہے ہمارے لیے اس شیطان سے جس نے اللہ کی نافرمانی کی, پھر اس کو مردود کو رد کر دیا گیا, اللہ کی رحمت سے دور تو ہوا, لیکن اس نے اس حسد میں یہ چاہتا ہے اب ہم سب اس کے ساتھ ہی جائیں, اور یہ ہم سب کو جہنم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے, اور ہم سے حسد کرتا ہے نا. آدم علیہ السلام انسان کی وجہ سے اس کو رد کیا گیا, تو اس لیے یہ کام نہیں چھوڑے گا, یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس جنگ کو یاد رکھنا ہے, اپنی حفاظت کرنی ہے. اور سب سے پہلے سیفٹی فرسٹ ہم نے کہا تھا, وہ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے. تو ایک اچھے کامیاب انسان کی پہلی عادت کیا ہوگی کہ وہ سیفٹی فرسٹ. پہلی عادت ہم نے یہ سیکھی. اور مسلمان کی سیفٹی کس میں ہے؟ یہ کہنے میں کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو انشاءاللہ ہم نے آج پہلی عادت سیکھ لی ہے تعوذ میں, اور آنے والے دنوں میں سورہ فاتحہ کے اندر ہم ملا کر 11 اور عادتیں, ٹوٹل 12, 10 and 2 12 عادتیں انشاءاللہ اچھی سیکھیں گے. اور یہ عادتیں بھی ہمیں بدلنے میں, ترجمہ تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ اچھی باتیں بھی سیکھتے رہیں گے. تو اب آپ کو یہ میں چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے رکوں, ایک دفعہ آپ اس پر غور کر لیں, اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ روزانہ جب بھی ہم جو بھی آیت جس بھی کلاس میں پڑھیں گے اس کا ترجمہ کریں گے, تو اس پر آپ نے پھر کیا کرنا ہے, آپ نے اس پر غور و فکر کیسے کرنا ہے, ہم پڑھیں گے کیسے, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو پختہ کر دے. تو ایک دفعہ آپ سب اس کو پڑھ لیں, غور کر لیں, اور پھر آپ کو میں ماڈل ایکسپلین کرتا ہوں. جی اوکے, ٹھیک ہو گیا جی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب ہوگا کیا؟ جیسے آج ہم نے ابھی کیا نا, ابھی سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ مطالعہ کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کا ہم نے اس کو پڑھا, اس کے ٹکڑے پڑھے, پھر ہم نے یہ تصور کیا. اور اگر آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ کچھ دیر کے لیے جب محفوظ خود کو سوچیں ذرا کہ شیطان ہر طرف ہے ہمارے, آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے, آگ, یہ تصور کریں. تو اسی طرح آپ شیطان کے حملوں میں گرے ہوئے, اس کو تصور کیا آپ نے. اور اگر اس خطرناک وقت میں جب آگ لگی ہو آپ کے ارد گرد, تو آپ جلنے والے ہو, تو کیا ہو اگر کوئی اس ساری آگ پر پانی ڈال دے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا, ہے نا؟ تو بس یہی سمجھ لیں کہ آپ کو پتہ لگا آپ کے ارد گرد آگ لگ گئی ہے, اور آگ وہ سمجھ لیں, وہ تصور وہ شیطان ہے, اور اس آگ پر اللہ رب العزت کے فضل سے پانی پڑ گیا. تو یہ سلسلہ ہے ہمارا انشاءاللہ. اس ماڈل کیا ہوگا, ہم پہلے پڑھا کریں گے, پھر تصور کریں گے اس آیت کے حوالے سے کہ کیا سلسلہ ہے, اور اس تصور کے بعد اس چیز کا احساس لائیں گے کہ اچھا اللہ رب العزت جو 7ویں آسمان پر اوپر عرش پر ہے اور ہمارے بڑے قریب ہے, اور وہ یہ جانتا ہے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں, ہمارا مسئلہ کیا ہے, میری تکلیف کیا ہے, میں کس الجھن میں ہوں. تو جب جیسے یہ احساس لا کر ہم تعوذ کو پڑھیں گے تو پھر اللہ رب العزت کیا کریں گے, اللہ اس کا جواب دے گا. اور انشاءاللہ آپ یہ بھی احساس لائیں کہ اللہ نے جواب دے دیا, اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا, ہے نا. تو اس طرح سے ہم اس کو احساس پیدا کریں گے اپنے اندر کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں. تو جب یہ سلسلہ کر لیا ہم نے مطالعہ کیا تصور اور احساس کے ساتھ, اب اگلا سلسلہ کیا, یہاں پہ ختم نہیں کریں گے. ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تو میری مدد کر, تو مجھے یہ ایسا ہی ہو جائے, میں یہ سیکھ بھی جاؤں, مجھے اپنی پناہ میں لے لے,
اور بھیک کے انداز میں اللہ سے دعا مانگی ہے اپنی حفاظت کی کہ اللہ تو مجھے محفوظ کر دے، میرے تو بس میں ہی نہیں ہے، یہ ظالم پھر آ جاتا ہے اور یہ پھر مجھے پھنسا لیتا ہے اور میں شیطان کے پھندے میں بار بار پھنس جاتا ہوں، تو میرے تو بس میں ہی نہیں ہے، تو اس سے بچنے کے لیے مجھے تو میری مدد کر دے۔ اب جب آپ نے دعا مانگ لی تو دیکھیں ہمیں کچھ اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بار بار اچھا دعا مانگ لی ٹھیک ہے، کچھ غور کریں، کچھ وہ کہتے ہیں نا کچھ تم خود آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں کہ ہم پھنس کیوں جاتے ہیں روز شیطان کے شکنجوں میں، یہ کیوں ہمیں دوسری طرف لے جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے ارد گرد لوگ ایسے ہیں، میرے دوست ایسے ہیں جو روز مجھے تیش دلوا دیتے ہیں اور غلط کاموں میں لگواتے ہیں، مجھے کہتے ہیں آؤ سینما میں فلم دیکھنے چلیں، جو مجھے عجیب عجیب چیزیں بیچتے رہتے ہیں موبائل پر، اور موبائل پر انٹرنیٹ کی پیکج میں کیوں بیٹھا ہمیشہ غلط چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، میرا وقت کن چیزوں میں لگ جاتا ہے، میں ایسی کیوں فضول قسم کی گفتگو جو ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ برائے مہربانی چیٹ باکس میں کم لکھیے، اور میں باقی احباب سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ ابھی جواب نہ دیں، صرف آج کے دن کے لیے ہم اس کو پبلک رکھیں گے، کل سے انشاءاللہ اس کو پرائیویٹ کر دیں گے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، لوگوں کے کویسچنز کی وجہ سے ایشوز کی وجہ سے ہم اس کو پبلک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی لکھ بھی رہا ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیں جیسے میں اگنور کر رہا ہوں۔ تو جی، تو ہم بات کر رہے تھے آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں پھنسا اور کیوں پھنسا، تو پھر جب پتہ چل جائے کہ یہ وجہ ہوتی ہے تو ہم اس کو پھر کوشش کریں اس سے بچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ان دوستوں سے بچنے کی کوشش، یا تو انہیں بدل لیں یا پھر ان سے دور ہٹ جائیں، اور موبائل کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنے ریسورسز، تو جب یہ کر لیں، پلان بنائیں اچھے دوستوں کا، اچھی محفلوں کا، اچھی باتوں کا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی صحبت سے جانے جاتے ہیں، تو اچھی صحبت رکھیے، تو آپ وہ ایک پنجابی میں ہے نا کہ آپ عطر والے کی دکان پر جائیں گے تو آپ میں سے خوشبو آئے گی، اور لوہار کے پاس جائیں گے تو کپڑے جلائیں گے، تو آپ پلان ہی ایسا کر لیجئے کہ آپ اچھے لوگوں کے پاس جائیے، اچھا کام کیجئے، اچھی جگہ پہ وقت گزاریے، قرآن سیکھیے کہ اس کی برکات سے آپ بری چیزوں سے پرے ہٹ جائیں، آپ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں، اور جب یہ کرنا شروع کر دیں تو آپ ساتھ ساتھ لوگوں کو بتائیے یہ شیطان کیسی خطرناک چیز ہے اور کیسے ہم سب نے اس سے بچنا ہے، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کیا ہے جس کے سائے میں ہمیں رہنا ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہم نے پورا پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ اس کو اس تصور، دعا اور احساس کے ساتھ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اور علمو کا مطلب ہے سکھائیے، تو اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دفعہ اونچی آواز میں خود کو پڑھائیے، سکھائیے، جیسے آپ آئینے سے گفتگو کر رہے ہو، اور اگر کوئی فیملی ممبر ساتھ ہے، کوئی دوست ہے، اور کوشش کریں کہ آپ مل کے احباب کے ساتھ اس کورس کو کریں، تو ان کے ساتھ آپ بات کیجئے، وہ آپ کو بتائیں، آپ انہیں بتائیے، اور اس طرح سے انشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھتے رہیں گے۔ اور اکتبو کا مطلب ہے لکھیے، اور یہ یاد رکھیں کہ جو لکھنا ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب آپ لکھتے ہیں اور لکھ کر سیکھتے ہیں تو انشاءاللہ اور بہتر طرح سے آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں، تو آپ لکھنے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے ہم لیسن کا پہلا حصہ ہمارا تمام ہوا، اور ہوسٹ اینڈ کو ہوسٹ، ٹھیک ہے جی، اب آپ کو چیٹ نظر نہیں آئے گی، ہوسٹ اور کو ہوسٹ اس کو دیکھیں گے اور وہ اس کو رسپونڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جو آپ کو تکلیف پہنچی اس کے لیے معذرت۔ اچھا جی، تو ہم ایک یا دو سوال لے سکتے ہیں درمیان میں، اگر پلیز کوشش کریں کہ صرف اس لیسن کے حوالے سے، سبق کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ آپ پوچھئے، اگر آپ کی کوئی اور سوالات ہیں تو وہ کلاس کے اینڈ پر، ابھی ہم صرف ایک چھوٹی سی آپ کو پتہ ہے نا بریک لیں گے، اور اس کے بعد ہم دوسرا حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے جو بہت مزے کا گرامر کا حصہ ہے، جس میں ہم نے مزے کے اشارے کرنے ہیں اور قرآن کے اور الفاظ سیکھنے ہیں اور زیادہ قرآن کے قریب ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے سوال اگر لائیو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پوچھ لیجیے، ٹھیک ہے جی؟
جی پوچھیے بردر محمد ہارون. آپ کو انمیوٹ کیا گیا, آپ انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بردر, سوال پوچھیے ذرا جلدی, ٹائم شارٹ ہوتا ہے. جی یہ جی ہماری 2 منٹ کی بریک ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. جیسے میں پڑھا کہ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. بردر معذرت آپ کی آواز نہیں آ رہی. ریان پوچھ لیں آپ. افنان اور ریان کو لے لیں, ان کو میوٹ کر دیں. جی السلام علیکم. افنان اینڈ ریان. جی اچھا وعلیکم آپ نے جیسے السلام. بتایا تھا کہ الشیطان ہو تو اس میں سارے جینڈرز انکلوڈیڈ ہوتے ہیں, تو اگر صرف شیطان ہو تو اس میں صرف میل ہوگا؟ نہیں, میں نے جینڈر نہیں کہی, ذرا غور کریں. ہم نے کہا ہر جنس سے شیطان, یعنی ہر طرح کا شیطان. اب اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جینڈر ہے کیا ہے کس طرح ہے. تو شیطان, اور یہاں پہ خاص طور پہ الشیطان سے مراد سارے شیطان. اتنی تفصیل کافی ہے, ہم زیادہ تفصیلات میں, یہ ترجمہ چکے کی کلاس ہے تو ہم تفاسیر میں نہیں جایا کریں گے. جی چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی مسز خالد. ہاں جی سوری, میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اعوذ کے جیسے این واؤ زے, اس کے لیے مجھے سمجھ ہے کہ اس میں کس کا مطلب ہے اعوذ میں؟ ٹھیک ہے. اچھا سسٹر آپ یہ کریں بہن کہ ابھی آپ اس پہ بالکل کنفیوز نہ کریں خود کو. آپ کو یہ تعارف کروایا جا رہا ہے کہ مادے کے حروف کیا ہوتے ہیں. جو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے نا, کورس میں آگے جائیں گے, تو یہ اشارہ میں آپ کو کر رہا ہوں, تو یہ چیز انشاءاللہ ہمیں آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جائے گی. تو اس لیے میں نے اس پر زیادہ بات بھی نہیں کی, اور بات کرنے کے بعد میں نے سوچا بھی کہ مجھے ابھی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو آپ صرف ابھی دیکھ لیا کریں, را جیم میم آیا تھا, آئین واو زال, تو یہ انشاءاللہ آگے جا کے ان پر آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. بس جی میرا خیال ہے کافی ہیں سوالات, کیونکہ ہم ٹائم کے حساب سے چلتے ہیں, آخر میں لے لیں گے سوالات باقی. ٹھیک ہو گیا. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ لوگوں نے بہت ریلیونٹ سوال پوچھے ہیں. بس یہ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ لیسن کے درمیان, اور لیسن جب ختم بھی ہو تو اب سب سے پہلے جو ریلیونٹ کویسچنز ہیں لیسن کے حوالے سے, سبق کے حوالے سے, وہ پوچھیے. اور پھر آپ جو بھی پوچھیے اس کے بعد انشاءاللہ میں بیٹھا ہوں گا, ہم سب ہوں گے. جتنی دیر تک آپ پوچھنا چاہیں گے ہم بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم بڑھتے ہیں لیسن کے دوسرے حصے کی طرف, اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا ہم دوسرے حصے میں انشاءاللہ گرامر پڑھا کریں گے, لیکن روایتی طریقے سے نہیں بلکہ بڑے دلچسپ طریقے سے, جس میں آپ انشاءاللہ مزے مزے کے اشارے کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور آئیے ہم اپنے لیسن کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کے سبق میں جی ہم نے حصہ اول میں تو قرآن والا حصہ پڑھا, اور سبق کے حصہ دوم میں یعنی بی پارٹ میں ہم انشاءاللہ کیا پڑھیں گے, گرامر کے قواعد کے حوالے سے یہ کچھ الفاظ ہیں جو ہم پڑھیں گے. ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحنو اور من. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم یہ پڑھیں گے کیسے. گرامر ظاہر ہے کچھ لوگوں نے جنہوں نے گئے ہوں گے, جیسے میں نے آپ سے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا کہ جب میں 1-2 دفعہ کہیں پڑھنے کے لیے گیا قرآن کورسز, تو انہوں نے گرامر شروع کروا دی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فلاں تعریفیں رٹ لیں. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ ایک لفظ ہے اور یہ غائب جمع مذکر محموز باب افعال سے ہے. اب اس کو ذرا آپ رٹا لگانا ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے. اور فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لعنہ, آپ کہیں گے یا اللہ یہ ایک یؤمنون اور اس کے ساتھ جو اتنی زیادہ چیزیں ہیں, تو یہ تو میرے بس کا روگ نہیں ہے نا. تو لوگ اس ڈر سے اکثر قرآن سیکھنے سے بھاگ جاتے ہیں. اچھا ایک چیز یاد رکھیں, قرآن پہلے آیا تھا اور گرامر اور یہ سارا کچھ بعد میں ڈیولپ کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو ہم ویسے بھی سیکھ سکتے ہیں جیسے آپ زبانیں سیکھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم گرامر سے مدد ضرور لیں گے کیونکہ اس نے تھوڑا آسان کر دیا زبان کو سیکھنا. ٹھیک ہے, تو ہم وہ آسانی والا راستہ اختیار کریں گے
ہم آپ کو ٹپیکل عربی نہیں پڑھائیں گے. یہ بھی اکثر کورسز میں کیا ہوتا ہے, پہلے عربی پڑھانی شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی ہم نے قرآن پڑھنا ہے, ہم نے عربی تو لوگوں کے ساتھ جا کے بولنی نہیں ہے. تو اگر میں کہوں ھذا بیت کبیر تو آپ کہیں گے بھائی ایک تو یہ قرآن سے ہے, پتہ نہیں کیا ہے, کون سی چیز پڑھا رہا ہے. تو ہم قرآن کے انشاءاللہ الفاظ سے زیادہ پریکٹس کروائیں گے اور عربی کے جملے بھی آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا گرامر پڑھیں گے, ٹپیکل ٹرمینالوجی سے ذرا دور, ٹی پی آئی کے ساتھ. اب یہ ٹی پی آئی جو ہے نا, ٹی پی آئی, اور میں پھر کہہ رہا ہوں ٹی پی آئی 3 دفعہ, یہ کچھ اور نہیں سمجھ لینا, یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے بھی ہمیں ذرا اس کورس میں تو بالکل غیر سیاسی ہو کے بیٹھنا چاہیے. تو ٹی پی آئی, ٹھیک ہے جی. اور یہ لفظ بھی یاد رکھ لیں, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. کیا؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو اردو میں پتہ نہیں اس کو کیسے کہیں گے, اس کا ترجمہ مکمل طبعی ہلنا جلنا یا وٹ ایور, تو آپ انگلش میں اس کو ذہن میں رکھ لیں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, ٹی پی آئی, یہ میتھڈ ہم یوز کریں گے. یہ ہے کیا؟ یہ آپ کے پورے اعصاب کا, پورے آپ کے باڈی کے ہمارے جو حواس ہیں ان کا استعمال ہے. ہمارے کان سننے کے لیے, آنکھیں دیکھنے کے لیے, دماغ سوچنے کے لیے, غور کرنے کے لیے, آواز خود کو سنوانے کے لیے بھی, اور ہاتھ ان کا استعمال, اور دل تو وہ ہے نا, اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو اس دل کو, اور اس دل کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے, لہٰذا اس دل کو قرآن سیکھنے میں لگائیے. اور ساتھی آپ کے دوست احباب, ان کا بھی آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا بڑا ضروری ہے. ہاں تعامل کہتے ہیں مجھے لفظ, بالکل. تو مکمل جسمانی تعامل کے ساتھ, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم کیا کریں گے, آئیے ذرا آپ سارے میرے ساتھ یہ اشارے ابھی کریے. اور پلیز شرمانا نہیں آپ نے. آپ بڑے بڑے کاموں کے لیے تو شرماتے نہیں, قرآن سیکھنے کے لیے آپ شرمانا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں او ہو یہ بچوں والا کام ہے. نہیں, ہم نے قرآن سیکھنا ہے, بہت بڑی کتاب, اللہ رب العزت کی کتاب. تو اس کے لیے اس کو چھوٹا نہیں سمجھے. تو ذرا پہلے اشارے کریں میرے ساتھ. سب سے پہلے سنیے, یہ والا کہ ہم سنیں گے بھی انشاءاللہ. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, یعنی بولیے, اور بتائیے, اور پھر دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. سب مل کر کیجئے, آپس میں مل کر کیجئے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, یعنی بولیے, بتائیے, اور پھر دل سے کیجئے, اور سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ سارے کام انشاءاللہ, اور دیکھیں کس کے لیے کر رہے ہیں ہم, یہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے. اس لیے کسی بھی اس چیز میں, اور جب ان سب چیزوں کو ہم قرآن سیکھنے کے لیے کر لیں گے انشاءاللہ, تو یہ سیکھنا آسان ہو جائے گا. اب میں اس فلسفی کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین پہلے کرتا ہوں, تاکہ آپ کو ذرا پورا یقین آ جائے کہ یہ واقعی کوئی چیز ہے. اٹس ناٹ جوک, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, اٹس اے سسٹم. اور آپ پریکٹس اگر کریں گے نا, تو قرآن میں آنے والے 20,000 ورڈز آپ نے اس پریکٹس کے ذریعے سیکھنے, جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے اشاروں سے, تعامل سے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے. لہٰذا بعض کا لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ کیا شروع کروا دیا, بعد میں کر لوں گا. تو ایسا نہیں ہوگا, بعد میں پھر آپ بھول جائیں گے چیزوں کو. اشارے آپ کو چیزیں یاد رکھوائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. تو بعض لوگوں نے سیکھا ہوتا ہے نمازیں کتنی ہوتی ہے, 5. تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا, جسے بھول جاتا ہے, اسے جب کہا جائے 5, وہ فوری انگلیاں کرتا ہے 5. ہاں اچھا 5 ہے, 3 نہیں کہہ دینی. بعض کا وہ کہتے نا 3, پھر انگلیاں دیکھ کے کہتا نہیں 5. تو اس لیے ہم نے ٹی پی آئی کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. آئیے اس کے لیے آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں اگر موبائل پر بات کر رہا ہوں, اور میں فیصل مسجد میں اپنے آفس میں ہوں, مجھے کسی نے کال کی, اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے گھر آنا ہے, میں نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے, تو ذرا ایڈریس بتائیے. تو میں اسے فون پہ بتا رہا ہوں, یوں کرو آپ جب مین مارگلا روڈ پر سیدھا جاؤ گے نا, تو وہاں جا کر تقریباً 7 کلومیٹر کے بعد آپ نے رائٹ کی طرف مڑ جانا ہے, اور پھر تقریباً 1 کلومیٹر کے بعد لیفٹ مڑو گے تو ڈبل روڈ پر آگے ایک راؤنڈ اباؤٹ. تو اب یہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں,
یہ جو موبائل پہ شخص مجھے سن رہا ہے کیا یہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جسے میں موبائل پہ یہ سارا بتا رہا ہوں راستہ، یہ مجھے سن رہا ہے نا، دیکھ نہیں رہا۔ جب وہ دیکھ نہیں رہا تو یہ میں اشارے کیوں کر رہا ہوں سارے کہ ادھر جاؤ، پھر رائٹ مڑنا، آگے سے لیفٹ ہو جانا، پھر راؤنڈ اباؤٹ، تو یہ اشارے کس چکر میں کر رہا ہوں؟ سسٹر یمینہ کہہ رہی ہیں خود کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں، سسٹر سیرت کہہ رہی ہیں یاد رکھنے کے لیے، بردر عمر کہہ رہے ہیں اپنے دماغ میں خاکہ بنایا ہوا ہے، ویری گڈ۔ سسٹر فرا تو پہنچ گئی ہیں سیدھا ٹی پی آئی پر، وہ کہہ رہی ہیں جی یہی ٹی پی آئی ہے۔ سسٹر فاطمہ کہہ رہی ہے دس از ہیلپنگ یو ٹو ریکال، سو آئی ایم ہیپی ماشاء اللہ یو آر گیٹنگ اٹ۔ سو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ نیچرل بات ہے کہ دس از ہاؤ آور برین ورکس، میپ بنا ہوتا ہے، ہم نے ایکچولی چیزوں کو ایکسپریس کرنے کا بھی طریقہ ہے، عادت ہے، یو ریچ ان سچویشن۔ بردر شاہد بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ تو ہاں اب ذرا میتھڈ آف کمیونیکیشن ہے، وی یوز ٹو ریمائنڈ، ٹھیک ہے، بہت اچھا، ویژولائز کر رہے ہیں، ویری گڈ سسٹر، یہ مسز رابعہ ضیاء نے کہا ہے، اور سسٹر صفیہ نے بہت اچھا کہا ہے، ریفلیکسز، ایکسلنٹ۔ تو آپ سب نے جو بات میں نے کہنی تھی وہ آپ سب نے کہہ دی ہے۔ اب مجھ سے زیادہ آپ قائل کر رہے ہیں کہ فوکس کے لیے بردر رانا طاہر بتا رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، ایکچولی سینسز ورک ٹوگیدر، سسٹر محمودہ شاہین بالکل صحیح فرما رہی ہیں۔ تو اب ذرا آپ رکیں تو میں آگے بات کروں، آپ بڑے اچھی ماشاءاللہ سارے ویری انٹیلیجنٹ پیپل آر سٹنگ، ایگزیکٹلی دیٹس واٹ ہیپن، کہ آپ کو this is how our brain works, it's systematic, this is how our body works۔ اصل میں جو لوگ اس طرح کر پاتے ہیں اس لیے وہ شاید انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، ایزیلی چیزوں کو کر لیتے ہیں، کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو this is how brain works، ہم نے اسی برین کے اسٹائل کو انشاءاللہ یوز کرنا ہے اور اس سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو دس ایگزامپل آئی ہوپ کہ آپ کے لیے اس نے چیزیں آسان کر دی ہیں۔ سو ٹی پی آئی کیا ہے؟ سمپل لیکن ویری افیکٹو۔ کس کے لیے؟ عربی زبان کے سیغے سیکھیں گے ہم ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ، آپ کے ساتھ یہ ہم شروع کریں گے، میں آپ کے ساتھ اس کی کل تھوڑی سی اورینٹیشن کی تھی، آج ڈیٹیل سے کریں گے، اور پھر اشارے ہمیں آسانی پیدا کریں گے ہمارے، جیسے ابھی آسانی پیدا کر رہے تھے مجھے سمجھانے کے لیے۔ تو یہ وہ اشارے نہیں ہیں جو آپ نے جوانی میں کیے ہیں، تو ذرا اچھے اشارے کرنے، ہم یہ نیک اشارے جو ہے نا وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ جو برے اشارے کیے ہوئے تھے ان سے بھی ہمیں اللہ نجات دے دے گا ان کے بدلے میں۔ تو سارے برین کو استعمال کریں گے، اور شیطان آپ کو پتا کیا کہے گا؟ اچھا کر لیتا ہوں اشارے، ہو گئے، مجھے سمجھ آ گئی اشارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ نو، یو ول ڈو اٹ، اینڈ دا مور یو ول ڈو اٹ، پھر ہوگا کیا، ایک وقت ایسا آئے گا، اور بلیو یو می، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، میں کبھی غلط کروں تو وہ اشارہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں اس کا ترجمہ یوں ہونا ہے۔ سو الحمدللہ that's how it helps، ٹھیک ہے جی؟ تو لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں شیطان کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلا سبق، تو میں آپ کے سامنے اسکرین کو کچھ دیر بلینک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک چھوٹی سی پریکٹس آپ کے سامنے کروں گا، اور اس پریکٹس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ لیسن گرامر کی الفاظ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے، سب سے پہلے تو آ چکے ہمارے ساتھ نئے احباب بھی ہیں، اور کل آپ کے سامنے ویسے بھی سیمپل کے طور پہ کیا گیا تھا، تو آج پراپرلی کرتے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ جو ہے، سیدھا ہاتھ، یہ مذکر کی جنس کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی میسکلین جینڈر کو شو کرتا ہے سیدھا ہاتھ، تو میرا الٹا ہاتھ آپ کے خیال میں کس چیز کو شو کرے گا؟ جی، سسٹر مریم، سسٹر اقصیٰ، رشید، بردر عمر، محمد امتیاز، یہ سب فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی مؤنث کو، فیمیل یعنی فیمینن جینڈر کو یہ شو کرے گا۔ ماشاءاللہ، یو آر آل ویری انٹیلیجنٹ، کوئک، گریٹ ہو گیا۔ تو دیکھیں، پہلی آسان بات ٹی پی آئی کی یہ ہے، آدھی بات بتائی، آدھی آپ نے خود پک کر لی، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میری ایک انگلی جو ہے، ایک، یہ واحد کا اشارہ ہے، سنگولر کا، تو آپ کے خیال میں اگر میں زیادہ انگلیاں کھولوں گا تو یہ کس چیز کا اشارہ ہوگا؟ ماشاءاللہ، ایکسلنٹ،
You're all great people. Brother Sharjeel, sister Zaitoon, Zarfasha, brother Salim, mashallah, you're all great. Yeah, plural, jama. जब मैं ज्यादा उंगलियां करूं तो जमा, बिल्कुल ठीक हो गया, 2 बातें हो गई। तीसरी बात, हम जब गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, तो वो 3 ही तरह की होती है और 3 ही लोगों के बारे में होती है। या तो किसी के बारे में, है ना, या आप अगर किसी के साथ बैठे हुए तो उसके बारे में, और या आपके अपने बारे में। ऐसे ही है ना जी, या खुद के बारे में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब मैं सीधे हाथ से इस तरफ इशारा करता हूं, सीधे हाथ से इस तरफ, एक उंगली से या ज्यादा से, सीधे हाथ से इस तरफ, तो मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं। कोई, आप और मैं तो बैठे हुए हैं, लेकिन वो यहां नहीं है, वो गायब है, थर्ड पर्सन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सिस्टर उफेरा सही फरमा रही है। असल में मैं ये टर्मिनोलॉजी कम इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि हमारे कुछ अहबाब को शायद ये चीजें नहीं पता होंगी इंग्लिश उर्दू की, तो आपकी अच्छी बात है, थर्ड पर्सन ठीक है। तो गायब है, नहीं है, तो उसके बारे में, दूर है। आप सारे भी उस तरफ देखें जरा, आप जहां भी बैठे हुए अपने सीधी तरफ देखिए, और आपने तसव्वुर करना है कि वो पार, दूर, दीवार के परे मौजूद ही नहीं आपके पास। ठीक हो गया, उसके बारे में। ठीक, आपने गैस कर लिया, तो हम उसके बारे में बात। अगर मैं यूं सामने इशारा करूं, यूं, तो आपके ख्याल में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? यूं सामने इशारा करूं, किससे बात कर रहा हूं, बताएं। हाँ, इस वक्त अगर मैं इशारा कर रहा हूं तो किससे बात कर रहा हूं? आपसे। आप मेरे सामने बैठे हुए है ना, सामने वाले से। और अगर मैं इशारा पलट के यूं कर लूं, इशारा, उम्मीद है आपको इशारे से ही नजर आ रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट पर्सन, अपने बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बस ये 3 चीजें सबको क्लियर हो गई हैं? ठीक है, वेरी गुड। अब ये चैट्स बॉक्स सही है ना, सिर्फ मुझे नजर आ रहा है, बाकी लोग तंग नहीं हो रहे इससे। अच्छा, ठीक हो गया जी। आइए, सो लेट्स गो बैक टू दी नाउ पॉइंट। अब मैं आपके सामने, अब जरा गौर से सुने, मेरे सब लोग गौर से सुने। अब मैं आपके सामने अरबी के कुछ अल्फाज बोलूंगा, और मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, जो हमारे पुराने लोग हैं जिन्होंने पहले ही कोर्स किया हुआ है वो नहीं बोलेंगे, जो नए अहबाब हैं उन्हें चांस दें, वही चैट बॉक्स में लिखें। और अगर आप नहीं लिख रहे तो अपने कान को आवाज दीजिए कि आपने क्या कहा है। अगर मैं एक लफ्ज बोलूं अरबी का, और यूं एक उंगली से इस तरफ इशारा करूं, और मैं कहूं हुआ, हुआ, तो आपके ख्याल में इसका मतलब क्या होगा? हुआ। ब्रदर हमजा लियास कह रहे हैं वो, सिस्टर उरूज भी कह रही हैं वो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, हुआ, वो। और माशाल्लाह आप तो इतने इंटेलिजेंट लोग अभी से साथ ये भी कह रहे हैं कि वो है, एक है, अकेला यानी, और मुजक्कर भी है और गायब भी है। मैंने ये बातें नहीं आपको सिखाई, आप खुद ही बोलते जा रहे हैं मुश्किल बातें। तो एनीवेज, हुआ का मतलब क्या हुआ? हुआ का मतलब सिर्फ अभी सीखें, वो क्या है? वो। और वो में बाकी सब चीजें आपको शामिल, आपको पता है ये लड़की नहीं है, ये मर्द है, इस तरफ इशारा कर रहा हूं ना, और एक है और गायब है। वेरी गुड। और अगर मैं बोलूं हम हम, वो सब, माशाल्लाह। और ये वो सब कौन है, मुझे बताएं, जेंडर क्या है इन सब का? वो सब, ब्रदर, सिस्टर मदिया, अब इतनी तेजी से आपके नाम आते हैं मैं बोल नहीं पाता। ब्रदर शाहिद, सिस्टर सुनैना, राहीन, सिस्टर रिमशा जी, सिद्रा बीवी, बिल्कुल ठीक है। ये सारे जो है मेल्स हैं, और ये क्या है? गायब है, मर्द है, नजर भी नहीं आ रहे और ज्यादा है ना। हम, वो सब। अगर मैं यूं सामने उंगली ले आऊं और आपकी तरफ इशारा करूं, अच्छा, एक ब्रदर अशरफ कुरैशी कह रहे हैं वो स्क्रीन नहीं देख पा रहे। ब्रदर अशरफ कुरैशी, ये आपके एंड पर आप वीडियो देखें, आपकी क्यों नहीं आ रही? और अगर कोई एक्यूटी बैठे हुए हैं तो उन्हें हेल्प करें, व्हाट इज द इशू विद हिम। ये आपको सबको वीडियो नजर आनी चाहिए। तो मैं सामने इशारा करूं और मैं कहूं अंता, अंता क्या मतलब होगा? अंता, यू, तुम, आप। ठीक हो गया। और अगर मैं एक उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहूं अना, अना, तो अना का क्या मतलब? मी, मैं, अना। और अगर मैं ज्यादा उंगलियों से इशारा कर कर कहूं
अंतुम, ये अरबी के लफ्ज भी गौर से याद सुन लेने आपने, और इनको हमने याद रखना है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। अंतुम, अंतुम तुम सब, आप सब। और अगर मैं कहूं नहनु, इधर इशारा करके नहनु, वी, हम सब, हम, है ना, इसके लिए हम उर्दू में हम भी कहते हैं, हम सब या वी। एक्सीलेंट, ग्रेट वर्क, माशाल्लाह जी। तो कितने अल्फाज जो आज बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी, वो मुझे बताएं कि आपने कितने अल्फाज सीखे हैं अभी ये कुछ देर में जो मैंने आपको सिखाए हैं। हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। हाँ जी माशाल्लाह, आप सबका मैथ्स अच्छा है, फौरी काउंट करके आपने बता दिया 6 सीखे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आइए जरा देखते हैं असल में। ये देखें, ये था हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु, और ये अल्फाज कुरान में 1295 बार आए हैं, 1295 टाइम्स। तो वी ऑल शुड बी वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 मिनट की प्रैक्टिस और हमने कुरान में आने वाले 1300 के करीब अल्फाज का तर्जमा सीख लिया। आइए जरा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी सी इसकी। आप सब मेरे साथ साथ यूं ही हाथ हिलाएंगे। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। फिर करते हैं हुआ, ये प्रैक्टिस जरूर करनी है, हमने इन्हें याद रखना है। कुरान में 1300 बार आए ये अल्फाज, आप सफ़े खोलेंगे कुरान से आपका तारुफ बढ़ेगा, लिहाजा साथ इशारा करें। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, है ना। अब होना ये चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले, मैं बोलूं हुआ, आप कहें वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में आपको भी लाइव लिया करेंगे और आपसे भी ये प्रैक्टिस करवाया करेंगे, बोलकर भी, और साथ आप प्रैक्टिस किया करेंगे। तो 1300 बार आने वाले अल्फाज कुरान में। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप क्लास के बाद कुरान खोलें और कुरान के अंदर आप इन अल्फाज को ढूंढने की कोशिश करें। तो अभी मैंने रैंडमली आपके सामने सफा खोला, रैंडमली आपको हर सफे के ऊपर इनके टुकड़े मिल जाएंगे, इसका कोई ना कोई हिस्सा मिल जाएगा। तो मेरे सामने ये हम का लफ्ज मुझे नजर आ रहा है, हम। तो देखें, दिस इज यहां पर भी नजर आ गया है हम। तो यानी ये आपको ये अल्फाज कुरान के हर सफे पर मिलेंगे इंशाल्लाह, और ये आप उनका आपको तर्जुमा आता है। ठीक है जी। सो हमने सीखा हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, बिल्कुल। और अभी चूंकि मुज़क्कर के सीगों से सीख रहे हैं, इसी तरह ज़हन में रख लें, आगे बाकी एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए जी, एक हिस्सा हमारे ग्रामर का हुआ करेगा अल मुहादिसतुल अरबिया, यानी अरबी बोलचाल, ये छोटी छोटी सीखेंगे। आज का नया लफ्ज है हमारा मन। क्या लफ्ज है नया? मन। मन का मतलब होता है कौन, सवालिया लफ्ज है ये, मन कौन, मन, और सवालिया लफ्ज है, और ये बड़ा मजे का लफ्ज है, ये आपने याद रखना है इसको, मन कौन, हु। तो हमने अगर कहा मन हुआ, अब आप देखिए, अब खुद ब खुद आपके ब्रेन को ट्रांसलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हुआ का मतलब भी आपको आता है। तो मन हुआ, है ना, तो जवाब हम क्या देंगे? हुआ मुस्लिम। हम यहाँ पे फर्ज कर रहे हैं, हम सारी आसानी के लिए आप सबकी, क्योंकि मुस्लिम का भी माना आपको आता है। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हुम, आप जवाब में क्या कहेंगे? हुम मुस्लिमून। और अगर मैं आप लोगों से कहूं मन अंता, आप क्या जवाब देंगे? मन अंता। चूंकि ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप जवाब में कहेंगे अना मुस्लिम। आप कहेंगे अना मुस्लिम, अना मुस्लिम। मन अंतुम, आप जवाब में क्या कहेंगे? नहनु मुस्लिमून। तो ये प्रैक्टिस है इंशाल्लाह, इस तरह हम तेजी से करते हुए इन चीजों को सीखेंगे। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून। मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। तो ये खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आईने के सामने कीजिए, दोस्तों से कीजिए, और ध्यान में रखिए आप कुरान सीख रहे हैं। अरबी बहुत मजे की जुबान है, इसमें छोटे छोटे अल्फाज, जैसे ये वाह एक लफ्ज बन जाता है और इसका माना है और, जैसे इंग्लिश में एंड, उर्दू में और। फा के ऊपर जबर लगा तो बन गया पस। आ, अलिफ के ऊपर जबर, सवालिया बन गया आ, क्या। और ये कुरान में आते हैं। तो अब देखें एक और जो
हमारा एक और मजे की चीज होने लगी है, मैजिक। हम इन अल्फाज को, ये बार बार अल्फाज एक तरफ आ जाते हैं और इनको जगह भी नहीं होती, साथ मिलके आ जाते हैं। मसलन कैसे, ये देखें, वाह हुआ, वाह हुआ, तो आप खुद ही तर्जुमा कर सकते हैं, क्या होगा, वाह हुआ और वो। कैसा है मजे का, है ना। और अगर मैं कहूं वाहुम और वो सब, तो आपने तर्जुमे भी शुरू कर दिया साथ साथ ही। और यूं बना ले, वांता वाना वांतुम वनहनु, है ना मजे की चीज। तो साथ ही आपने एक्सप्रेशंस को आगे लेकर चलना शुरू हो गए, तर्जुमा भी बनना शुरू हो गया, समझ भी आनी शुरू हो गई। तो इन टेबल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगले इंशाल्लाह वीक से जब हमारी क्लास शुरू होगी तो 20 मिनट्स की रिवीजन की क्लास हुआ करेगी इन्हीं टेबल्स की क्लास से पहले। आप में से जो लोग करना चाहें उनको आप उसमें शामिल हो सकते हैं। वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छी होगी। तो आइए एक दफा करते हैं, वाह हुआ और वो, आप मेरे साथ करें, वाहुम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। अब यही फॉर्मूला, यही कुलिया आराम से मजे से आप लगा दें फा के साथ। फा हुआ, तर्जुमा करें, आप खुद कर सकते हैं। फा हुआ पस वो, फाहुम वही कुलिया, फांता फाना फानतुम फनहनु, है ना मजे की बात। तो ये आपका पूरा टेबल ये भी हो गया। ये इंशाल्लाह सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको वैसे कुलिया आ गया, स्किल आ गया, तो इंशाल्लाह आप खुद से ही उसको बनाना भी शुरू कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपने, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये बुनियादी टेबल है, ये अच्छे हो जाएंगे तो आगे में बड़ी आसानी होगी। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फानता पस आप, फाना पस मैं, फानतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। इजी। इसी तरह से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज ये हुआ हम अंता अना अंतुम नखनु कर लिया। इसके साथ ही हम आज इस सबक के आखिरी हिस्से में पहुंच गए। और आपको बताया गया था इस कोर्स की एक खूबी ये है कि हम नुक्ता तालीम पढ़ा करेंगे, हर ग्रामर के एंड पर एक नुक्ता तालीम, जिससे आपको सीखने के हवाले से थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और तेजी से सीखना आप शुरू करेंगे। ठीक है, आज का नुक्ता तालीम बहुत ही मजे का, हम में से हर कोई सीख सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपको ताकतवर दिमाग दिया और इस दिमाग को इस्तेमाल करके हम सीख सकते हैं। कितना ताकतवर है ये दिमाग, जो ये कितना ताकतवर है, तो इस वक्त जो रिसर्च है, अब तो इससे भी आगे जा रही है। रिसर्च कहती है 100 बिलियन ब्रेन सेल्स एंड एवरी सेल वुड हैव 20,000 ब्रांचेस, जो कि 500 टाइम्स इन अ सेकंड, इमेजिन एक सेकंड में 500 बार फ्लिकर कर रहा है। ये क्या चीज है ब्रेन, है ना। अल्लाह ने ये ताकतवर ब्रेन हम सबको दिया हुआ है। तो हम ये क्यों सोचकर बैठे हुए हैं कि नहीं जी नहीं। लिहाजा इस पावरफुल ब्रेन को और इसके ये खुलिये जो है, बहुत ज्यादा गुंजाइश और कुव्वत है हम सबके पास, और अल्लाह ताला ने हमें दी है। हमने इसकी मदद से सीखना है, इसको अच्छा इस्तेमाल करना है। लिहाजा आज के बाद हम कभी नहीं कहेंगे कि मैं सीख नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हम आज के सबक के इख्तिताम पर पहुंचे। 12 अल्फाज हमने नए सीखे हैं। कुरान में 7248 टाइम्स आए हैं। आप सबको मुबारक हो। और हमने इंशाअल्लाह ये जो इस सबक के अंदर 232 अल्फाज की मदद से कुरान में आने वाले 40,000 से ज्यादा अल्फाज सीखने हैं इंशाअल्लाह। आपने करना क्या है, रोजाना कोशिश करें, तिलावत जरूर करें कुरान को देखकर, अगर जुबानी याद है। और जो आपको बुक मिल जाएगी इंशाल्लाह, सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल, उसको देखकर याद कीजिए, सुनिए, एक दूसरे से इस कोर्स की बातें कीजिए, नमाज में वही चीजें पढ़िए जो आपको, और उसके तर्जुमे पर तवज्जो रहे। और ये याद रखें कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुंतखब किया है, चुना है कुरान सीखने के लिए। सो इस इंतखाब को आप नजरअंदाज नहीं करें, छोड़े नहीं, भूले नहीं, किसी चीज को इसकी राह में ना आने दें। और ये कहते रहें रब्बी ज़िदनी इल्मा। दुआ में बड़ी ताकत होती है। अल्लाह ताला हमें कुरान की इस क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाए। टीचर बनिए। मैंने आपसे कल ओरिएंटेशन में, आज ओरिएंटेशन में भी कहा है कि टीचर बनिए, अभी से सिखाना शुरू कर दीजिए इंशाल्लाह। जब आप इस कोर्स को कर लेंगे, फिर आपको ट्रेनिंग भी हम देते हैं, आप दूसरों को भी सिखाइएगा, उस्ताद बन जाइएगा हदीस के हिसाब से
کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ابھی انشاءاللہ میں اس کا اختتام کر کے آپ کے سوالات لیں گے. سارے رجسٹریشن ہر حوالے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Unmute हो गया.